ابھی بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور شرطیں جو ہیں وہ حماس کی طرف سے بہت واضح ہے. حماس نے صاف صاف کہا ہے کہ ہمارے جو قیدی ہیں انہیں آپ پہلے رہا کریں اور غزہ میں جو فوج موجود ہے اسے بھی آپ یہاں سے لے جائیں. جب اسے آپ لے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ سیز فائر کی بات ہوگی اور جو ٹو نیشن کی تھیوری ہے اس پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حماس کی طرف سے، لیکن اس پر ہی بات چیت ہو سکتی ہے اور فل فلیج جو ہے وہ فلسطین کو اس کا حق ملے گا، ایسا لوگ تصور کر رہے ہیں. ایسی باتیں فیروز شیخ صاحب، اس کے علاوہ سنیل لگان صاحب، یہاں پہ کئی آصف اسرائیل لکھ رہے جلدی جلدی سب کے نام لے لیجئے. یمن کبھی بھی سمندر میں غوطہ لگا سکتا ہے. جی ہاں، یمن سے جو خبر آ رہی ہے وہ واقعی بہت ہی چونکانے والی ہے اور ساری دنیا کی توجہ ہوتی پر ہی ہے، کیونکہ ہوتی نے جو ہے وہ صاف صاف دھمکی دے دی ہے. اب آج میں نے تھمبنیل بھی ہوتی کا بنایا ہے کہ ہوتی نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو انٹرنیٹ سپلائی ہے وہ ہم منقطع کر دیں گے، وہ ہم کاٹ دیں گے. تو ہوتی کی طرف سے، اور ہوتی نے کہا ہے کہ حملے کر کے اگر کوئی ہمیں دھمکانا چاہتا ہے تو غلط فہمی میں نہ رہے، ہم کسی کی دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں. اور وہی بات آپ دیکھیے کہ حزب اللہ نے بھی وہی بات تقریباً کہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں راہل کھنہ صاحب لکھتے ہیں ممتاز بھائی آپ اپنے شو میں ایک دن سعید نقوی صاحب، بالکل میں سعید نقوی صاحب کو ضرور چاہوں گا، لیکن چونکہ ہمارا پروگرام تھوڑا تاخیر سے ہوتا ہے اس لیے سعید نقوی صاحب کو شاید میں نہ جوڑ پاؤں، ورنہ وہ الہ آباد کے ہیں اور میرے ان سے مراسم، میں ان کو ضرور جوڑ سکتا ہوں. اس کے علاوہ ابو قاسم لکھے ایران کے میزائل اسرائیل کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، روس چین بھی کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا ہے. دیکھیے کے ٹارگٹ پر، ایران کے ٹارگٹ پر ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل نہیں ہے، اور امریکہ کو جو سب سے زیادہ فکر ہے وہ اسی بات کو لے کر کے، اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ ایران کی میزائلیں اسرائیلی کی طرف ہیں، جو خبر ہے وہ نشانہ اسی طرف کا، لیکن ایران نے پہلے بھی کہا کہ صحیح وقت پر جواب دیا جائے گا. اور چونکہ دیکھیے ایران نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بڑھے بار بار ایران، اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان سے بھی، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ایران نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ جنگ رکوانے میں اہم قدم اٹھائیں کیونکہ آپ جو ہے آپ کی طاقت بڑی. یہ بات جو ہے وہ ایران کے صدر نے ڈاکٹر ابراہیم کی طرف سے کہی گئی ہے. تو جنگ دیکھیے اگر جنگ بڑھ گئی ایران پہ سب کچھ آ جائے گا کہ صاحب ایران کی وجہ سے. آج کیا ہے کہ آج جو 4 مہینے کی جنگ ہوئی اور جو اتنے لوگ مارے گئے تو اس میں کون لوگ بے نقاب ہوئے؟ اس میں ایران کی طاقت جو ہے، ایران کی حکمت عملی، ایران کی سیاست تو مضبوط ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کی اور امریکہ اور برطانیہ ان کی سیاست کمزور ہوئی ہے. یہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئے، کیونکہ اگر دنیا یہ سمجھ رہی ہے، دنیا یہ جان رہی ہے کہ اگر امریکہ چاہتا تو جنگ بہت پہلے رک جاتی. جب یو این او میں ووٹنگ ہوئی تو 146 ملکوں نے جنگ بندی کی حمایت کی، اس کی حمایت میں ووٹ ڈالا، لیکن ویٹو کس نے کیا؟ ویٹو امریکہ نے کیا. کیوں ویٹو کیا امریکہ نے؟ کیوں جنگ بڑھانے؟ اور اسی لیے الزام لگ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ امریکہ کو اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا میسج نہ چلا جائے دنیا میں کہ امریکہ ہار گیا، امریکہ کمزور ہو گیا. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. ایک زمیندار گاؤں میں جیسے ہو تو زمیندار کی زمینداری چلی جائے. جیسے میں مثال اور دے دوں، کانگریس کو لے لیجئے. ہندوستان میں کانگریس کی حکومت کو گئے 10 سال ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کانگریس میں حکومت کا نشہ ہے، کیونکہ اقتدار میں اتنے دنوں تک رہے ہیں.
جو بہت دنوں تک حکومت میں رہ لیتے ہیں نا، ان کے لیے یہ ماننا کہ اب ہم حکومت میں نہیں ہے بہت مشکل کام ہے. تو ایک زمیندار جیسے ہوتا ہے، تو زمیندار جو ہے اس کی زمینداری چلی جائے. ہندوستان میں بھی یہی ہوا کہ جب زمینداری قانون لاگو ہوا تو بڑے بڑے جو سرمایہ کار تھے ان کی راتوں رات زمینیں جو ہیں وہ چھن گئی، اور وہ زمین پہ آئے تو ایک مدت تک وہ یقین نہیں کر پائے کہ وہ اب زمیندار نہیں رہے. تو یہ ماننا تو امریکہ کے لیے یہ بہت ہی مشکل گھڑی ہے، بہت ہی مشکل گھڑی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ماننا، اور اسی لیے شاید یہ ایسا ہوا ہے. تو اس لیے ابو قاسم صاحب کی کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یہ ذرا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اتنا آسان ہے. دیکھیے جو حزب اللہ کے میزائل پہنچ رہے ہیں، یا جو حماس لڑ رہا ہے، یا جو یمن میں ہوتی ہیں، یا سیریا اور عراق میں، جو بھائی یہ سب کون لوگ ہیں؟ ہاں؟ کیا ان کو آپ ایران سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں کیا؟ اگر ایران سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سجاد جعفری صاحب لکھ رہے ہیں کہ سیز فائر کی بات مغربی میڈیا کر رہا ہے، وہ ایسی شادی ہوگی جس پر دولہا غائب ہے. دیکھیے جو یہ میڈیا ہے نا، اس پہ یقین کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ تو بہت دنوں سے ہو رہا ہے کہ اب جنگ بندی ہوگی اور اب جنگ بندی ہوگی، اور ادھر امریکہ جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، اسرائیل جو ہے حملے کر رہا ہے. اسرائیل کیا جو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ وہاں پہ قبریں کھود رہے ہیں اور کہہ رہے صاحب میں تو اپنے کیپٹیوز کو ڈھونڈ رہا ہوں اس لیے قبریں کھودی جا رہی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طریقے کی کھسیاٹ ہے. شہنواز صاحب لکھتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر پرمانو بم گرا دو پھر بھی ہم فلسطین کو سپورٹ کے پیچھے نہیں رہیں گے. دیکھیں فلسطین کا سپورٹ، فلسطین کی حمایت پوری دنیا کر رہی ہے. ہر وہ انسان کر رہا ہے جو حق پرست ہے، ہر وہ انسان کر رہا ہے جس کے سینے میں دل ہے، ہر وہ انسان کر رہا ہے جو اللہ ایشور یسوع مسیح کو مانتا ہے، جو مانتا ہے کہ اوپر بھی کوئی طاقت ہے، جو یہ مانتا ہے. میں اس میں کوئی ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جو مذہب کو مانتا ہے، جو دھارمک ہے، چاہے وہ ہندو دھرم سے تعلق ہو، چاہے بودھ دھرم سے تعلق ہو، چاہے وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ ایک ایشوری طاقت ہے. تو جب وہ یہ مانتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ حق کی بات کرتا ہے، وہ صداقت کی بات. اور وہی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فلسطین کے ساتھ پوری دنیا جو ہے وہ کھڑی ہے. اس کے علاوہ طاہر خان صاحب نے سلام بھیجا ہے. میں اور کچھ سوال لے لیتا ہوں. راہل کھنہ صاحب لکھتے ہیں ممتاز بھائی آپ اپنے شو میں ایک دن، اچھا یہ تو آپ نے لکھ دیا تھا. اس کے علاوہ موضوع الگ ہے لیکن حالات ایک ہی ہیں. جی بالکل آصف صاحب. اس کے علاوہ ایس آبدی صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے اسرائیل نے غزہ کی مسجدوں کو مسمار کیا، ویسے ہی ہمارے ہندوستان میں بھی ہماری سرکار مسجدوں کو مسمار کر رہی ہے، دونوں کی پالیسی ایک ہی ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ ہندوستان میں جس طرح سے یہاں پہ ایک مسجد مہرولی میں شہید کی گئی ہے، اس کو لے کر کے کافی پروٹیسٹ بھی ہوا ہے. اور ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، اس کے علاوہ جمعیت اہل حدیث اور دوسری تنظیموں نے، آل انڈیا مسلم پرسنل، یہ سب نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی اور یہ احتجاج درج کرایا اور اب فیصلہ لیا ہے کہ وہ راشٹرپتی سے، صدر جمہوریہ سے ملاقات کر کے اس کی شکایت کریں گے. تو یہ تو ہے، لیکن دیکھیے ایسا نہیں ہے، آپ دونوں کو کمپیئر لیکن نہیں کر سکتے اس طریقے سے. یہاں ایجنسی جس طریقے سے وہاں اسٹرائک حملہ ہو رہا ہے، وہاں بمباری اور وہاں بچوں کو مار رہے ہیں جس طریقے سے، وہاں وہ ایک عجیب سا منظر ہے، ایک عجیب سا منظر وہاں دیکھنے کو ہے. یونس صاحب لکھتے ہیں کہ حماس اسرائیل میں آج رات سیز فائر ہونے کی سمبھاونا ہے. ایسا کچھ بھی ابھی تک کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں ہے، کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں ہے. علیزہ منصوب کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیلی سینک وہی کام کر رہے ہیں جو سیریا اور عراق میں داعش
کرتی थी। इसका मतलब ये है कि आईएसआईस यहूदी और सऊदी थे। ये देखिए, ये बात तो दाइश के सिलसिले में पहले ही वाज़े तौर पर तमाम एक्सपर्ट इसी चैनल पर आकर के बता गए हैं कि जो आईएसआईएस थी उसके पीछे इजराइल का हाथ था, उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। और मैं तो कहता हूं कि दुनिया में जो तमाम दहशतगर्द तंजीमें, अगर आप उनको उनका जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा। और फिर दहशतगर्दी के नाम पे टेक्नोलॉजी बेची जाती है, बड़ी बड़ी तजारतें, असलहों की तजारत होती है। डराया जाता है जो मुल्क हैं छोटे छोटे कि साहब आतंकवादी आपके यहाँ आ जाएंगे, ये हो जाएगा, ये टेक्नोलॉजी, और फिर हमारी पनाह में आ जाओ। ये जो है एक डर डर बिठाला जाता है, सिर्फ जो है वो तजारत के लिए है। अनिल शर्मा साहब लिखते हैं 300 मस्जिद गिरा चुका है इसराइल। जी हाँ, अकबर शमसी लिख रहे हैं कि हवाई हमले ही करते हैं, आमने सामने इनकी पॉटी आती है क्या, ये लोग लिखा है। इसके अलावा मोहम्मद ओवैस सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं कि ये समाचार अभी भी मिल रहा है कि इजरायली फौज गाजा पट्टी से निकलने पर जश्न मना रहे थे। इस हालात में हमास लड़ाकों ने इजरायली फौज को जश्न के दौरान भून डाला है, क्या ये समाचार सही है? देखिए, अभी की ये खबर अगर है तो मैंने अभी तो नहीं पढ़ सका, लेकिन लेटेस्ट जो है ऐसी कोई खबर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि वहां से खबर का निकलना जो है बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर गजा में जर्नलिस्ट भी मारे गए जो वहां की खबरें देते थे। तो वहां इस तरीके की कोई खबर है कि वो जश्न मना रहे थे, लेकिन ये जरूर है कि फौज जो है वहां से वो बाहर आ रही है, वो पलायन कर रही, निकल रही है। ये एक बड़ी सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इजरायली फौजी जो है वो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते, वो बिल्कुल जो है लड़ाई करना नहीं चाहते। और यही वजह है कि आप देखिए कि लाखों की तादाद में जो इनके फौजी थे, उन्होंने साहब अपना सर्टिफिकेट दे दिया कि साहब मेरी सेहत खराब है, किसी ने कहा मेरा ज़हनी तवाज़ुन काम नहीं कर रहा है, तो किसी ने कुछ जो है। तो इस तरह से सब ने एक तरीके से अपना पीछा जो है इस जंग से छुड़ाया है। ये बिल्कुल सही है। तो ये अभी कहना, इसके अलावा एस आबदी साहब, मौला सलामत रखे आपको, और शब्बीर शौकत आबदी साहब उर्फ शौकत भारती साहब को का बेहतरीन प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके अलावा और बहुत सारे लोग जिनके सवाल पहले रह गए हो, अगर ये दे दें। ये जंग कुरान के हिसाब से चल रही है। अनिल शर्मा साहब, आप रोज ये बात करते हैं, सिर्फ ये जंग नहीं चल रही कुरान के हिसाब से, पूरी दुनिया का निजाम अनिल शर्मा साहब कुरान के हिसाब से चल रहा है, पूरी दुनिया का निजाम। और ये हमारा अकीदा है, और आपका भी अपना अकीदा है, हो सकता है। जिस तरीके से कोई ये कह रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो गौ माता के सींग पर टिकी हुई है, तो कोई कुछ इस तरीके की बहुत सारी प्रोडिक्शन है, लेकिन हमारा ये अपना अकीदा है, और सबका अकीदा जो है वो उसका हम खैर मकदम करते हैं, सम्मान करते हैं, एहतराम करते हैं। तो ये कोई और अगर सवाल यहाँ पे, काफी लोग जो है हमसे जुड़े हुए हैं, तो सवाल अगर आप, यूनुस साहब ने लिखा है कि खान यूनुस में बच्चे कीचड़, और बिल्कुल ये तस्वीर जो है यूनुस साहब, तस्वीर ये वायरल हुई है पूरी, तमाम हमने भी ये तस्वीरें देखी हैं कि वहां किस तरीके से बच्चे जो है, बारिश चूंकि वहां पे मौसम बहुत खराब है, तो बच्चे जो है वो पानी में सो रहे हैं। भाई कोई जगह ही नहीं है, जाए तो जाए कहां? 24 लाख, जो गजा की आबादी 24 लाख बताई जाती है, उसमें से 85% आबादी बेघर हो गई, उसके सर पे छत नहीं है। तब आप सोच लीजिए, यानी तकरीबन तकरीबन 19 लाख की आबादी, आप सोच सकते हैं ये कोई छोटी तादाद नहीं है। 19 लाख की आबादी वो बेघर है, और मौसम खराब है वहां पे। हा? तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इसके अलावा और भी बिना खुदा की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं
کہ بغیر اللہ کی مرضی کے پتا نہیں ہلتا، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل میں کبھی جائیے گا